محاصرے کے تیسرے دن سلطان کو اپنے پائے تخت کونیا سے کچھ ایسی خبریں موصول ہوئیں جس کی وجہ سے سلطان کو جلد یہ محاصرہ عثمان غازی کو منتقل کر کے واپس جانا پڑا۔ ہوا دراصل کچھ یوں تھا کہ جب سلجوقی سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ کراچہ ہسار قلعے کی فتح کے لیے کونیا سے نکلے تو ان کے آنے کے بعد الخانی منگولوں نے سلجوقی شہر ارغلی پر حملہ کر کے اس کی آبادی کو تہہ تہہ کر دیا تھا، اور اب سلجوقیوں کا پائے تخت کونیا خطرے میں تھا۔ جب سلجوقی سلطان کو اپنے شہر کے تباہ ہونے کی خبر ملی تو سلطان نے جلد عثمان غازی کو اپنے خیمے میں بلوایا۔ انہوں نے عثمان غازی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور محاصرے کے لیے لائے ہوئے تمام جنگی آلات انہوں نے عثمان غازی کو سپرد کیے اور خود اپنی فوجوں کے ساتھ وہ واپس پائے تخت کونیا کی جانب روانہ ہوئے۔ سلطان نے جانے سے پہلے عثمان غازی کو کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے پاس سعادت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ دنیا میں اس وقت کوئی نہیں جو تمہارا اور تمہاری اولاد کا مقابلہ کر سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد سلجوقی سلطان پائے تخت کونیا واپس چلے گئے۔ پائے تخت کونیا واپس آنے کے بعد سلطان غیاث الدین نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، کیونکہ ارغلی پر حملے کا سلطان غیاث الدین کو بے حد افسوس اور دکھ تھا۔ سلطان نے سلجوقی سپاہیوں کے سامنے ایک پرزور تقریر کی، جس کے بعد جذبہ شہادت سے سرشار سلجوقی سپاہیوں نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ 2 دن اور 2 راتوں تک جاری رہی اور ایک طویل مارکے کے بعد آخر فتح سلجوقی سلطان کو ہی حاصل ہوئی اور تتاری لشکر کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غیاث الدین نے اس جنگ میں الخانی منگولوں پر کوئی رحم نہ کیا، کیونکہ وہ ارغلی شہر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونے والا ظلم دیکھ چکے تھے۔ سلطان نے تمام منگولوں کو جو کہ میدان جنگ میں ان کے ہاتھ لگے انہیں ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر دوسری جانب عثمان غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کراچہ ہسار قلعے کی دیواروں کو توڑ کر شہر میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے جلد شہر پر قبضہ کر لیا اور کراچہ ہسار کا گورنر عثمان غازی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا، جس کے بعد عثمان غازی نے مال غنیمت کا کچھ حصہ اپنی فوجوں میں تقسیم کیا، جبکہ باقی کا حصہ انہوں نے اپنے بھتیجے اک تیمور کے ہاتھوں سلجوقی سلطان غیاث الدین کو بھیج دیا اور سلطان کو کراچہ ہسار قلعے کی فتح کی خوشخبری بھی بھیج دی۔ سلطان نے مال غنیمت کو جمع کیا اور عثمان غازی کے بھتیجے اک تیمور کے ہاتھوں مزید جنگی ساز و سامان عثمان غازی کے پاس پہنچا دیا۔ کراچہ ہسار قلعے کی فتح عثمان غازی کی دوسری بڑی فتح تھی۔ عثمان غازی نے اس شہر میں بہت سی اصلاحات کی اور یہاں پر موجود بڑے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔